نبی علیہ السلام غار حرا جاتے تھے تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ 40 سال تک جنگلوں میں رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں. نبی علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے لیے غار حرا جا رہے ہیں تو ان کی بیوی ان کو کھانا باندھ کے دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا مرتبہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. کاؤنٹر ویریفیکیشن کروانے کے لیے اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنا ہوگا, ادروائز ہم نہیں مانیں گے. ہاں, جو چیزیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو ہم معجزے کے طور پر مانتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اب کوئی کہ قرآن میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے کسی دوست کا تعارف کروایا جائے کہ یہ ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو اس دور میں اس کو گالی سمجھا جائے گا یا فضیلت؟ بالکل. بس اسی طریقے سے جب یہ اپنے بابوں کی کرامتیں ہمیں بتاتے ہیں نا تو ہمیں اتنی ہنسی آتی ہے کہ جیسا کہ جب کسی کا تعارف کروایا جائے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. اور مثال حضرت عیسیٰ کی دی جائے, مثال تخت بلقیس کی دے رہے ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, اور باتیں اپنے بزرگوں کی بتا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا تھا آپ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کریں امریکہ سے اور لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھیں, وائٹ ہاؤس کو امریکہ سے غائب کریں, لائیں مارگلا ہل پہ رکھیں, ہم مان لیں گے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن پرانی باتیں ان کو اپنے بزرگوں کی سٹوریاں آپ پاکستان میں دیکھیں 1965 میں پنجاب میں درجنوں بابوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے پل بچائے. یہ ہمارے جیلم کا پل ہے, ادھر بھی ایک سٹوری مشہور ہے. سیم سٹوری آپ کو سیالکوٹ کے پل کے بارے میں ملے گی, اسی سے ملتی جلتی سٹوری آپ کو اٹک کے پل کے بارے میں ملے گی, اور داتا دربار کے بارے میں لاہور کے پل کی ملے گی. اچھا, اب دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا. چند سال پہلے داتا دربار پہ آ کے ایک بندہ بم پھاڑ کے چلا گیا, 55 لوگ شہید ہو گئے. تو وہ بزرگ جو ڈائی مار کے پل سے جا کے کیچ پکڑتے تھے, ان کو ہاتھ میں یوں کیچ پکڑایا گیا, پکڑا نہیں گیا بلکہ الٹا سارے بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے یا تو بزرگ ریٹائر ہو گئے ہیں, یا بزرگوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی چھوڑ دی ہے, یا بوڑھے ہو گئے ہیں, یا ان کی صلاحیت چھین گئی ہے, یا پھر انجینئر صاحب کی بدوا لگ گئی ہے ان کو, اور یا پھر یہ کہ سب کچھ جھوٹ تھا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. سر, انٹی تقلید جو لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہے بیسیکلی, اور لوگ کس طرح یہ قوموں کی عروج و زوال میں اس کا سبب بنتی ہے؟ تقلید کا مطلب یہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تو اسلام میں تو اندھی تقلید ہے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی اندھی تقلید نہیں ہے, باقی تو چھوڑ دیں. واہ. سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں, اندھے بن کے نہیں. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا اور ان پہ ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا. راستے میں اسے غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر, تو اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا. جب وہ جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے, اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آگ میں چھلانگ مارو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ضرور ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانے. یعنی اندھی تقلید نہیں, اندھی تقلید کسی صحابی کی بھی نہیں ہو سکتی, اس صحابی کی جس کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہو. اچھا, اب وہ صحابہ نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے, اور تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے, یہ تیرا حکم ہم نہیں مانیں گے. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے شکایت لگائی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے امیر کی وہ بات مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ صرف اچھے کاموں میں آپ اطاعت کرو گے, برائی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. مجھے بتائیں, اگر صحابہ کرام بھی کوئی غلط حکم دیں قرآن و سنت کے خلاف, اور عام صحابی نہیں جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا ہو, تو اس کی بات بھی آپ نے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ماننی. تو امام, بزرگ, بابے